مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج میں ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 31 سے 32ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کلام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خدا کے کلام میں یہ مرقوم ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اور جو بات کی گئی ہے وہ ہے ایمان کی۔ جو رائی کا دانہ ہے میرے عزیزو، اس سے آپ کے ایمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس مثال کو، اس رائی کے دانے کو آپ کے ایمان کے ساتھ رکھ کر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیسا ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں رائی کے دانے کی تو میرے عزیزو ایک چھوٹا سا بیج ہے، وہ دکھنے میں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہم اسے رائی کے دانے کو زمین کے اندر اسے بو دیتے ہیں تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جب بڑھتا ہے، پھر بڑھ کر ایک بڑا پودا، ایک بڑا درخت بنتا ہے، پھر اس پر پھل لگتا ہے، پھر اس پر گھنی چھاؤں پتوں کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ خوبصورت ایک اچھا درخت بنتا ہے تو پھر اس کی جو چھاؤں ہے یا پھر اس کا جو پھل ہوگا میرے عزیزو، اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، دکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا بیج ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی ڈالیوں پر جو ہے ہوا کے پرندے آ کر بسیرا کریں گے، کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑے سے تھوڑا، اور پھر یہاں سے ہم اپنے ایمان کا سٹارٹ لیتے ہیں، اسے بڑھنے دیں۔ ایمان بڑھتا ایسے ہی ہے کہ جب ہم خدا پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، انتظار کریں خدا کے کلام کا، خدا کی آواز کا، کبھی بھی جلد بازی نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، رائی کا دانہ جو ہے، آپ اس سے تشبیہ خدا نے ہمیں دی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں، اگر کوئی بھی بیج جب ہم زمین کے اندر اس سے بوتے ہیں تو میرے عزیزو، اس کے بعد کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بیج کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب اس بیج کی ہم حفاظت کریں گے، اسے ٹائم پر پانی ملے گا، ٹائم پر اس کے ارد گرد کی جو زمین ہے اسے نرم کیا جائے گا، تو اسے سپورٹ ملتی ہے، اس بیج کو جو ہے سپورٹ ملتی ہے بڑھنے میں۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان بھی ہے کہ جب ہم وقتاً وقت، لمحہ لمحہ خداوند کے حضور جھکے رہتے ہیں، خداوند سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، خداوند سے مانگتے ہیں، تو پھر جو ہمارا ایمان ہے اسے سپورٹ ملتی ہے بڑھنے میں۔ پھر خدا ہماری زندگیوں میں ایسے ایسے کام کرتا ہے جو انسانی عقل سے، انسانی سوچ سے باہر ہوتے ہیں، پھر ہمارے ایمان کی جو ہے بنیاد بننا شروع ہوتی ہے۔ تو یہی ایک رائی کے دانے کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے اس کلام کو بتایا ہے میرے عزیزو۔ جب وہ رائی کا دانہ، جب اس کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر وہ جب زمین سے نکلتا ہے، پہلے اس کی ایک پتی نکلتی ہے، پھر وہ 2 پتے، پھر 3، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے،
پھر ایک وہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ہمارے ایمان کو بھی بتایا گیا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمارے ایمان کو خدا جو بڑھاتا ہے تو ہمارا ایمان بھی اس طرح بڑھتا ہے جیسے ایک درخت بڑھتا ہے۔ تو جب ہم اپنے ایمان میں قائم اور مضبوط رہتے ہیں میرے عزیزو، تو پھر آئیے اس درخت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر یہ درخت دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کے لیے کیا کام کرتا ہے، اسے آج ہم سیکھیں گے میرے عزیزو۔ جب ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا درخت، ایک چھوٹا سا بیج جو زمین میں بویا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اسے کھاد ڈالی گئی، اس کو نرم کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، تو میرے عزیزو جب یہ بڑا ایک درخت کی شکل اختیار اس نے کی، تو پھر اس سے جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیج کوئی بھی ہو، پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے اس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ یعنی کہ وہ درخت آپ کے ایمان کے ساتھ، وہ بیج آپ کے ایمان کے ساتھ اسے ملا کر ایک بات، ایک مثال، ایک تمثیل بیان کی گئی ہے جسے مجھے اور آپ نے سمجھنا ہے میرے عزیزو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے تو اس کی ڈالیوں پر آ کر ہوا کے پرندے کیا کرتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں میرے عزیزو۔ بات یہ ہے، اب جب ہمارا ایمان ہم نے رکھ لیا ہے تو پھر اس ایمان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے جلد بازی نہیں کرنی، جیسے کہ کاشتکار اس بیج کو زمین میں بوتا ہے، پھر اس کا انتظار کرتا ہے، اس کا ویٹ کرتا ہے کہ اسے بڑھنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی کھاد دیتا ہے، اسے پانی ڈالتا ہے، اس کے ارد گرد کی زمین کو نرم کرتا ہے، محنت کرتا ہے میرے عزیزو۔ پھر جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے وہ کاشتکار، اس سے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اس کا پھل کھاتا ہے، اس کے پھل کا ٹیسٹ جو ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ پھر بیج کوئی بھی ہو میرے عزیزو، پھر جو ہم اپنے بدن کی ضرورتوں کے لیے گندم کا بیج ہو یا کوئی بھی ہو، جب ہم وہ کھاتے ہیں تو میرے عزیزو اس سے ہماری زندگی جسمانی ہے جو وہ بچی رہتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان کا جو بیج ہے، جو ہم اپنے اندر اسے اتارتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر اس کا خیال رکھیں، اس ایمان کو جو ہے اس کی حفاظت کریں تاکہ وہ بڑھتا جائے۔ جب وہ بڑھے گا تو میرے عزیزو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے، یہ آپ کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ جب آپ کا ایمان بڑھ جائے گا تو پھر میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ٹھہر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی قیمت میں اپنے ایمان کو نہیں کھونا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، خداوند کے حضور رہنا ہے، خداوند سے فریاد کرنی ہے، تو میرے عزیزو آپ کا ایمان جو ہے وہ پھر بڑھے گا۔ خدا آپ کی زندگی میں ایسے ایسے کام کرے گا تاکہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں میرے عزیزو۔ رائی کا جو دانہ ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، میں اسے سادہ سا کروں گا اور مختصر کروں گا کہ رائی کے دانوں کو دیکھ لیجئے یا پھر کسی اور بیج کو دیکھ لیجئے، جب کاشتکار اسے زمین پر بوتا ہے تو پھر کاشتکار کی ایک ذمہ داری ہے، کاشتکار کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس بیج کو وہ کیا کرے، اس بیج کی حفاظت کرے، اس بیج کی نگہبانی کرے، اس بیج کے ارد گرد جو زمین ہے اسے کھودتا رہے، اسے پانی ڈالے، اس کے اندر کھاد ڈالے تاکہ وہ بڑھنے میں اس کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ایمان بھی ہے، جب ہم ایمان اپنے اندر اتارتے ہیں، ایمان کو اپنے اندر قائم کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہمیں خدا کے ساتھ ملے اور جڑے رہنا چاہیے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی چاہیے تاکہ خدا جو ہے ہمارے اس ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر خدا آپ کی زندگی میں بہت ایسے کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے تاکہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط اور قائم رہیں۔ پھر آپ کی وجہ سے، پھر آپ جو دوسروں کو بتائیں اپنی زندگی کی وہ تمام باتیں، تو پھر آپ کا یہ ایمان دوسروں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص بھی سمجھ لیں آپ نے ایک اس بیج کو بویا، جب یہ درخت بنا تو اس کے ساتھ پھل لگا، اس پھل کے اندر جو اور بیج ہیں، پھر آپ نے وہ بیج دوسروں کی زندگی میں بو دیا، تو پھر وہاں پر بھی درختوں کی کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے عزیزو۔ بات یہی ہے کہ ہم ہر وقت خدا کے ساتھ رہیں،
خدا سے التجا کریں، خدا سے فریاد کریں تاکہ خدا ہمیں ہمارے ایمان میں جو ہے قائم رکھنے میں ہماری مدد کرے۔ جب ہم دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، روزوں میں ٹھہرتے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں میرے عزیزو۔ یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے، تاکہ ابلیس جو ہے وہ آ کر ہمارے ایمان کو چھین نہ لے ہماری زندگیوں سے۔ حالات کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جب آپ خدا کے ساتھ رہیں گے تو ابلیس جب بھی آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے آئے گا وہ ناکام رہے گا میرے عزیزو۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جیسے ایک کاشتکار اپنے اس بیج کی حفاظت کرتا ہے جب وہ زمین میں بوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ کاشتکار کی اگر محنت کو دیکھیں، اس کاشتکار کی اگر سٹرگل کو دیکھیں، تو وہ اپنے کو کیا کرتا ہے؟ خاکسار کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ دن رات مٹی کے اندر رہتا ہے، دن رات اس محنت میں رہتا ہے، نہ پھر وہ اپنے کپڑوں کی حالت دیکھتا ہے، نہ وہ سردی، نہ وہ نرمی، نہ وہ گرمی، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ پھر صرف اس کا جو دھیان ہوتا ہے، اس کا جو فوکس ہوتا ہے، وہ اپنے اس بیج کی طرف ہوتا ہے جس نے اس نے زمین میں اتارا، تاکہ وہ ایک درخت کی شکل بنے۔ پھر وہ سال بہ سال، جب 6 مہینے یا سال میں وہ درخت نکلتا ہے، تو میرے عزیزو پھر وہ کاشتکار، وہ خود بھی اور اس کا گھرانہ بھی، پھر اس درخت کے وسیلے سے اور بہت سارے خاندان جو ہیں وہ زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہی بات ہے کہ ہم سے جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط اور قائم ہوں گے، تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ضرورتیں آپ سے پوری کریں گے۔ ضرورت سے مراد کہ طرح طرح کے بندھن، ادر کچھ بھی۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ ہوا کے پرندے جب آئیں گے تو وہ آپ اس درخت کی جو ڈالیاں ہیں اس کے اوپر بیٹھیں گے، اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، اس کے پھل کھائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہوا کے پرندوں کہا گیا ہے، یہ ہوا کے پرندے وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کے پاس کوئی مشن یا کوئی ویژن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، وہ نافرمانی کے فرزند ہیں۔ جب وہ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کے اس پھل کو دیکھیں گے، آپ کے ایمان کو دیکھیں گے، تو میرے عزیزو، آپ کے وسیلہ سے، آپ کی وجہ سے وہ بھی خدا کی طرف آ کر خدا کے نام کو جلال دیں گے اور خدا کی تمجید کریں گے۔ ہاللیلویہ! تو یہی وجہ ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے ایمان میں ہمیں ہر وقت قائم رہنا ہے۔ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کی حفاظت ایسے کریں گے، جب ہم خدا کے ساتھ ملے رہیں گے، دعاؤں میں وقت گزاریں گے، خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، خدا کے ساتھ گہرے سے گہرا ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو میرے عزیزو، ایک وقت آئے گا جب آپ کا ایمان اس درخت کی مانند بڑھ جائے گا۔ آپ کے ایمان اس درخت کی مانند ہری پتیاں اور اس کے ساتھ جو پھل لگے گا، اس سے دوسرے لوگ بھی لطف اندوز ہوں گے۔ ہاللیلویہ! پریز گاڈ! تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان میں رہنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، بہت زیادہ برکت دے۔ اگر آپ ایمان میں قائم نہیں ہیں، اگر آپ نے ایمان کا بیج اپنے اندر بو دیا ہے، اگر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی نگہبانی نہیں کی، تو میرے عزیزو، یہ سب بیکار ہے۔ جیسے کاشتکار اپنے بیج کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاللیلویہ! خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔